الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ۔ آپ جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہتا تکڑا ہو کے سن، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرا کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے۔ فرماتے ہیں مثال سمجھو جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھڑتا ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا، جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا، جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اللہ والوں کے بارے میں شیخ محقق نے یہ نظریہ کھول کے بیان کر دیا ہے، اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو۔ مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے، یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے، پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی۔ ہاں مری ہوئی امی ہے نا، اس کو پکار رہے ہو نا اگر تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے۔ ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے تو بے شک کہتے رہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، امی سامنے موجود ہے نا، تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، نہیں بھیج سکتے۔ ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے، یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے۔ تو یہ ظاہری اسباب ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایاک نستعین، صرف تجھی سے دعا مانگیں گے، اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی، رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا۔ بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی، اللہ سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے، بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، وہ تو خود مجبور محض ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں، جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال، ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں، پھر مانیں گے ان کی بزرگی۔ ادھر یہ فیل ہو چکے میں، یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا، یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے؟ کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا،
کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں, علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں, کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں, تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا, کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو. کوئی نہیں ہے, پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے. لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے, میں نے کہا تھا بابا جی نا نا نا, پہلے بابے مر جائیں. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت کی عمر ہے, امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. امت تو اس وقت پستی میں ہے. جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے, جنہوں کی ڈیوٹیاں نے. پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا, ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے, ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا, پہلے وہ مر جائے, بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے, کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے, رسول اللہ کی عصمت پہ پیرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پیرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس, ہیروین اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈیوٹیاں کو نہیں پوری ہو رہی ہیں. وہ بعد کی چیز ہے, اصل چیز نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ ہے. تو بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو. تو نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دینی ہے. تو آپ کی ڈگری تو مر گیا, ظاہر ہے ڈگری کہاں رہ گیا پھر. ایک آیت پہنچانے والا بھی نبی الاسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. الحمدللہ.